بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ایز اے ریزیڈنٹ اسکالر میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہ ایسی علمی اور روحانی شخصیات ہیں، اگر ان کے تعارف میں چل پڑا تو میرا سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ مجھے راجہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ آج آپ نے پیغام دینا ہے۔ پیغام کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کے سارے گیدرنگ کا مقصد کیا ہے، یہ آج کی بزم سجانے کا مقصد کیا ہے، آپ سب کو بلانا اکٹھا کرنا، اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے وہی جو میلاد کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یہاں پر بلاتے ہیں، حضور کی سیرت سناتے ہیں، آپ کو اہل بیت اطہار کے فضائل سناتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم سنیں اور واہ واہ کر کے چلے جائیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے جن شخصیات کی سیرت سنی ہے اب اس سیرت کو اپنانا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آپ سر درد ہے آپ کو، آپ ٹائلن اور رکھ کے سامنے کہتے رہیں یہ بہت اچھی ہے، اس سے بڑا آرام آتا ہے، آپ کو آرام نہیں آئے گا۔ آرام اسی صورت میں آئے گا جب یہ گولی گلے سے اترے گی۔ اب ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھتے رہیں لیکن آپ کا کردار اگر رسول خدا کے اسوہ کے مطابق نہیں تو جناب آپ کی بخشش نہیں ہونی۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منقبت ساری رات پڑھتے رہیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں، لیکن اگر اسوہ زہرا پاس نہیں ہے تو آپ کی بخشش نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کی سفارش رسول خدا کریں گے، اس طرح عورتوں کی جو ان کی غلامی قبول ہونی ہے وہ سیدہ زہرا پاک کی حضور کی بارگاہ میں سفارش ہونی ہے کہ حضور یہ میری کنیزیں ہیں۔ اور کنیزیں باتوں سے نہیں ہوتی، کنیزیں وہ ہوتی ہیں جو کردار سے ہوں۔ میں ابھی قاری زاہد صاحب ہمارے اس علاقے کے بہت خوبصورت قاری ہیں، ابھی مجھے ارشاد فرما رہے تھے کہ میں توپ کعبی میوزیم میں گیا، الحمدللہ ہمیں بھی یہ سعادت بارہا نصیب ہوئی۔ توپ کعبی میوزیم میں آپ جب جاتے ہیں وہاں بڑے تبرکات پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بادشاہوں کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ بادشاہوں کے خزانے ان کے محلات ہیں۔ لیکن جب تبرکات کے سیشن میں آپ جاتے ہیں وہاں بہت سارے تبرکات ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، لیکن قاری صاحب فرماتے ہیں میں جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قمیض کے پاس پہنچا تو میں اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکا، میں اپنے آنسو روک نہیں سکا۔ یہ عورت ہے کون؟ یہ سیدہ کائنات ہے، یہ اس کی بیٹی ہے جو نبیوں کا سردار ہے، یہ اس کی بیٹی ہے کہ اولین و آخرین کی بخشش جس کی اشارہ ابرو سے ہونی ہے۔ ذرا وہ کرتا تو دیکھنا، آپ فرماتے ہیں میں نے وہ کرتا دیکھا، وہ اتنا موٹا اور اتنا کھلا کہ مرد بھی اتنا کھلا کرتا نہ پہنے۔ وہ میری بہنیں بیٹیاں کیسے سیدہ زہرا کو منہ دکھائیں گی کہ جن کے لباس سے جسم جھلکتا ہے؟ کیا وہ سیدہ زہرا کی کنیزیں ہیں؟ اگر سیدہ زہرا کی کنیزیں بننا ہے تو وہ لباس پہنو جو سیدہ زہرا نے پہنا، وہ کردار اپناؤ جو سیدہ زہرا کا کردار ہے۔ میں اس سیدہ زہرا کو جانتا ہوں جو ساری رات رب کی عبادت بھی کرتی ہے، صبح 2 بچوں کی کفالت بھی کرتی ہے، خاوند کی خدمت بھی کرتی ہے، گھر کی صفائیاں بھی کرتی ہے، اور پھر ساس کی اتنی خدمت کرتی ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو آپ کی ساس ہیں، جنہیں حضور اپنی امی کہتے تھے، جن کے دنیا سے جانے پر حضور نے اپنا کرتا دیا کہ میری ماں کو میرے کرتے کا کفن دو، جن کی قبر میں حضور لیٹ کے گئے اور کہا قبر میری ماں آ رہی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ فاطمہ بنت اسد ساس ہیں زہرا پاک کی، اور کہتی ہیں زہرا میری اتنی خدمت نہ کیا کر، اور تیرے اپنے بچے بھی تو ہیں۔ اور وہ زہرا کیا کہتی ہیں آپ میری ماں نہیں ہیں؟ کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ میں آپ کی خدمت نہ کروں؟ یہ زہرا پاک ہیں، یہ ہے زہرائی کردار۔ انہوں نے نہیں کہا کس کتاب میں لکھا ہے کہ ساس کی خدمت کرنا فرض ہے، انہوں نے نہیں پوچھا، اور کس مولوی نے کہا ہے کہ ساس کی خدمت کرنا فرض ہے؟ زہرا نے ساس کی خدمت کر کے بتایا کہ جس نے زہرا کی کنیزوں میں شامل ہونا ہے اس کو یہ کردار اپنانا پڑے گا۔ جس نے زہرا کی کنیزوں میں شامل ہونا ہے اسے اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑیں گے۔ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اس ذات کا نام ہے جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ اور پھر جب سیدہ عائشہ کے پاس آئیں، عائشہ نے ہاتھ دیکھے، ہاتھوں کو چوما اور کہا زہرا تو اتنی نفیس بچی، جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اس وقت 21 سال کی تھیں، بعض 23 کہتے ہیں اور بعض 19 سال کہتے ہیں، یہ عمر ہے جب دنیا سے گئی ہیں، لیکن گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے مٹی لگاتی ہیں۔ سیدہ عائشہ نے ہاتھ چوم کے کہا زہرا اپنے بابا سے کہتی کیوں نہیں ہو کوئی نوکر دے دیں، کوئی خادمہ دے دیں، کوئی گھر میں کام کرنے والی کوئی میڈ ہی دے دیں۔ حضور کے پاس اتنے غلام آتے، حضور سب کو بانٹتے ہیں۔
اور پھر جب حضور تشریف لائے زہرا کی زبان پھر بھی گم گئے، پھر بھی خاموش ہیں۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زہرا آئی ہیں، مہربانی فرمائیے انہیں بھی کوئی کنیز عطا فرمائیے، انہیں بھی کوئی میڈ عطا فرمائیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اتنی غلامیں کوئی ایک دے دو، فرمایا نہیں زہرا میری بچی میں تجھے وہ نہ دے دوں جو تجھے غلاموں سے زیادہ اچھا ہو، جو تیرے لیے لونڈیوں سے زیادہ اچھا ہو۔ میری بچی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، میرے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، میری بچی یہ غلام رکھنے سے زیادہ تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ زہرا پاک ہے۔ یاد رکھیں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، باتیں جتنی مرضی کراتے رہیں، ہم سے جتنے مرضی قصیدے سنتے رہیں، لیکن اگر زہرائی کردار نہیں ہے تو بات نہیں بننی ہے۔ جس زہرا کو ہم جانتے ہیں اس کے بال کو بھی آسمان نے نہیں دیکھا، اور جو میری بچی بے پردہ ہو کے باہر پھرتی ہے اور پھر وہ قصیدے پڑھے زہرا بطول کے، او بھائی آپ کو کیا نسبت ان سے، آپ کا کیا کردار زہرا پاک کا؟ باتیں بہت تلخ ہیں لیکن ہے سچ، کیونکہ کسی نے کہا تھا ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات جو جس سے سمجھتا ہوں میں حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا پابند، میں بات وہ کروں گا جو سچ ہے۔ اور یہ بات وقت کی ضرورت ہے، یا آپ وقت دیکھ لیں یا ملک دیکھ لیں یا تہذیبیں دیکھ لیں یا زہرا پاک دیکھ لیں۔ اگر کوئی یہ کہے جی اس دور میں بھی یہ بات کرتا ہے پردے کی، زہرا پاک نے اس دور میں پردہ کیا جب ابو جہل جیسے بدماش دندناتے گلیوں میں پھرتے تھے۔ زہرا پاک نے تو اس وقت پردہ کیا جب ابو لہب اور ولید بن مغیرہ جیسے بدماش دندناتے پھرتے تھے اور ان کے خون کے پیاسے تھے ان کے بابا کے۔ زہرا نے اس وقت بھی پردہ کیا، زہرا نے اس وقت بھی پردہ کیا جب بابا کے زخم دھو رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں۔ زہرا نے اس وقت بھی پردہ کیا جب ان کے بابا دنیا سے رخصت ہوئے، پھر بھی زہرا کا کسی نے چہرہ نہ دیکھا۔ زہرا اکیلے بیٹھ بیٹھ کر رویا کرتی اور کہتی مجھ پر وہ غم پڑے ہیں، اگر دن پر پڑے تو رات بن جائے، لیکن زہرا کا چہرہ دیکھا کسی نے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور ہم اگر اس زہرا کی بات کرتے ہیں، کردار لائیں جناب، اللہ کو کردار چاہیے، اللہ کو عمل چاہیے، اللہ کو باتیں نہیں چاہیے۔ باتیں کرنے والے بہت ہیں، اگر سیدہ زہرا پاک کی کانفرنسیں کرانی ہے کردار اپنائیے، ان کی بارگاہ میں کل ان سے سفارش لینی ہے، کل ان کی صفوں میں کھڑا ہونا ہے، کل ان کی کنیزوں میں کھڑا ہونا ہے، کردار اپنائیے جناب۔ کردار پہ سودے ہوتے ہیں، باتوں سے بات نہیں بنتی جب تک کردار نہ اپنایا جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہے کیوں؟ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اور میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، ساتھ میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، ساتھ میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میرے
میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔